الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الفتح ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کی تفسیر اور مضامین بتانے سے پہلے اس فضا کا تذکرہ ضروری ہے جس فضا اور جس ماحول اور جس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوا، بیت اللہ کا طواف کیا، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ حضور نے یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر خواب ہماری خواہشات، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات اور ہمارے دن رات کے تابع ہوتے ہیں۔ بہت سے خواب ہاضمے کی خرابی کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ بھوکے کو خواب کچھ اور قسم کے آتے ہیں اور پیٹ بھرے ہوئے کو خواب کچھ اور قسم کے آتے ہیں۔ رات کے شروع میں نظر آنے والے خوابوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں نظر آنے والے خوابوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ موسم کا بھی اثر پڑتا ہے، گرمی سردی کا، بہار اور خزاں کا، انسان کے گھریلو، مالی، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ملکی، بین الاقوامی حالات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کو سچا خواب آئے تو پھر اس کی تعبیر اور اس کی حقیقت تک پہنچنا یہ بھی کار دارد ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ خواب بیان فرمایا تو ان کے دل، ان کے جذبات مچل اٹھے۔ 6 سال ہو گئے تھے، مکہ کی زیارت سے محروم تھے۔ مکہ ان کا وطن بھی تھا، مہاجرین کا۔ وہاں کسی کا بچپن گزرا تھا اور کسی کی جوانی، کوئی اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آیا تھا اور کوئی خاندان، کوئی بھائی بہن اور کوئی رشتہ دار۔ وطن سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے اور اسلام اس محبت سے منع نہیں کرتا ہے۔ فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جائز تقاضے، اسلام نے ان سے منع نہیں کیا ہے۔ کسی کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنی سرزمین سے، اپنے خاندان سے حدود کے اندر رہتے ہوئے محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول اس سے منع نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہ چیز انسان کی فطرت میں داخل ہے۔
تو مہاجرین کا مکہ وطن تھا، اور ویسے بھی ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ نے مکہ کی محبت رکھی ہے، مدینہ کی بھی محبت ہے، اور مکہ اور مدینہ کی محبت بلکہ ان کے گلی کوچوں کی محبت، وہاں کی خاک کی محبت، وہاں کی ہوا کی محبت، وہاں کی مٹی کی محبت، وہاں کے پہاڑوں سے محبت، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ تو صحابہ کے جذبات مچل اٹھے۔ خواب تو بس یہ تھا کہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی، طواف کی سعادت حاصل ہوگی۔ خواب میں تاریخ کا تعین نہیں تھا کہ اس خواب کی تعبیر کب سامنے آئے گی، لیکن شدت محبت کی وجہ سے صحابہ یہ سمجھے کہ یہ خواب اسی سال ہی تعبیر بن کر ہمارے سامنے آ جائے گا، حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اشتیاق تھا۔ آپ سے زیادہ مکہ کی محبت کس کے دل میں ہوگی؟ آپ سن چکے، حضور نے مکہ سے نکلتے ہوئے، مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ مشرک مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ عمرے کے لیے ہم سب جائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر عمرہ کے لیے 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اگرچہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر چکے تھے، لیکن مکہ کا دستور یہ تھا کہ کعبہ کی زیارت سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، اور بالخصوص جو حرمت والے 4 مہینے تھے، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں زمانے جاہلیت میں بھی ایک دوسرے پر ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا تھا، اور حرم میں آنے والوں کو تحفظ دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے بھائی یا والد کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو وہ نظریں جھکا کر گزر جاتا تھا، حالانکہ انتقام ان کی فطرت میں داخل تھا، لیکن حرم کا احترام کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور یہ احترام زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ تو خیال یہی تھا کہ مکہ والے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے نہیں روکیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ حضور جب روانہ ہو گئے تو راستے میں آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ قریش کو آپ کی روانگی کا علم ہو گیا ہے، اور انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے خالد بن ولید کی قیادت میں ایک دستہ روانہ بھی کر دیا گیا ہے، اور دوسرے جنگجو بھی تیار بیٹھے ہیں۔ حضور نے یہ خبر سن کر اپنا راستہ بدل دیا، اور عام مشہور اور مروجہ راستے سے ہٹ کر ایک مشکل ترین راستے سے چلتے ہوئے آپ حدیبیہ کے قریب پہنچ گئے۔ جب حدیبیہ نظر آیا تو مسلمانوں نے مکہ کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن حضور کی اونٹنی قصوہ وہیں بیٹھ گئے۔ اسے اٹھایا گیا تو تھوڑی دور چل کر پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی، قصوہ نے سرکشی شروع کر دی، قصوہ ضد کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اس کی عادت نہیں،
میری اونٹنی کو اسی ذات نے یہاں پر بٹھا دیا ہے اور روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں والے لشکر کو روک دیا تھا، اس لیے یہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قریش کی طرف سے مختلف افراد آتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، اسلحہ ہم نہیں لے کر آئے، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہ بات ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، جاہلانہ ضد پر اڑے رہے۔ ان کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آئے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے پہلے تو ڈرانے کی کوشش کی کہ دیکھیے قریش آپ سے افرادی قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، مالی اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، اور وہ عہد کیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو یہاں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ جو آپ مختلف قبیلوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف شہروں کے، مختلف خاندانوں کے لوگ اکٹھے کر کے لے آئے ہیں، جنگ شروع ہوئی تو یہ بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ گفتگو سن رہے تھے، سن کر غصے میں آ گئے، بڑے سخت الفاظ کہے، بعض روایات میں بڑے سخت الفاظ ہیں، اور کہا کہ اے دشمن خدا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم حضور سے بے وفائی کریں گے؟ عروہ یہ کر رہا تھا کہ بات کرتے ہوئے بار بار حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حارس اور پہرے دار بن کر کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹک دیا اور کہا کہ یہ ناپاک ہاتھ میرے آقا کی داڑھی کو نہ لگاؤ، وگرنہ یہ ہاتھ تمہارے جسم سے جدا کر دوں گا۔ عروہ بظاہر تو دھمکیاں دینے آیا تھا، لیکن حالات کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ جب واپس گیا تو اس نے قریش سے کہا، اے اہل قریش، میں نے کیسر کا دربار دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کی شان و شوکت دیکھی ہے، میں نے نجاشی کا محل بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے اور اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کے ساتھیوں کو محمد سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالت یہ ہے کہ مؤدب کھڑے رہتے ہیں، اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے ہیں، حضور حکم دیتے ہیں تو فوراً تعمیل کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، تھوکتے ہیں تو تھوک تک اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اور میرا خیال تو یہی ہے کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، یہ عمرے ہی کے لیے آئے ہیں۔ لیکن قریش نے اس کے باوجود حضور کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تم میری طرف سے سفیر بن کر جاؤ، جا کے سمجھاؤ کہ ہمیں عمرہ کرنے دو۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکہ میں اس وقت بنو عدی جو میرا خاندان ہے اس کا کوئی فرد بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ مشرکین جانتے ہیں کہ میں ان کے حق میں بڑا سخت ہوں اور ان کا بڑا دشمن ہوں، اور جو میں نے ان کے خیال میں ان پر زیادتیاں کی ہیں وہ بھی یہ بھولے نہیں ہیں، اس لیے میرا وہاں جانا قرین مصلحت نہیں ہوگا۔ آپ عثمان بن عفان سے کہیے، ان کا خاندان بھی ہے، ان کا جانا مناسب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ المکرمہ میں بھیجا، اور حضرت عثمان نے جا کر ان سے گفتگو کی اور ان کو قائل کرنے کی اور آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ عمرے کی اجازت دے دی جائے، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے جانے کے بعد بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے
کہ عثمان کے کیا مزے ہیں، اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا اور ہم یہاں محروم بیٹھے ہیں۔ عین اسی وقت مشرکین نے حضرت عثمان کو پیشکش کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن تم چاہتے ہو تو طواف کر لو۔ لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تک حضور کو طواف کی اجازت نہیں دی جائے گی میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان کے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر، کہا جاتا ہے کہ ببول کا درخت تھا، کیکر کا درخت، بیعت لی صحابہ اکرام سے، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب تک خون عثمان کا قصاص نہیں لیا جائے گا اور انتقام نہیں لیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور حضرت عثمان نے اس ہاتھ کا اتنا تقدس ملحوظ رکھا کہ زندگی بھر اس ہاتھ سے استنجا نہیں کیا جو ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ لگایا تھا، اور پھر اسی ہاتھ کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے بھی قبول فرما لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ ایک لغت پر سارے مسلمانوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا۔ بعد میں یہ افواہ جھوٹی ثابت ہوئی اور حضور نے دور سے دیکھا کہ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نمائندہ بن کر آ رہے تھے مذاکرات کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو دیکھتے ہی مسلمانوں سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارا معاملہ سہل کر دیا۔ نام سہیل تھا، فرمایا کہ لگتا ہے تمہارا معاملہ اللہ نے سہل کر دیا، آسان کر دیا۔ حضور مزاج شناس تھے، شخصیات کو پہچانتے تھے، نفسیات پر نظر رکھتے تھے، انسانوں کو تاڑ لیتے تھے۔ حضور نے سہیل کو دیکھتے ہی کہا کہ لگتا ہے کہ قریش نے اسے صلح کے لیے بھیجا ہے، جنگ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے اور میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حضور نے صاف فرما دیا تھا میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، قریش اگر صلح کریں گے تو میں صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا، ہر شرط مان لوں گا، سوائے اس کے کہ اللہ کے کسی حکم کے توڑنے کا مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ سہیل آئے، مذاکرات ہوئے اور بالآخر آپس میں ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے کئی نکات تھے، ان میں سے چند اہم نکات یہ تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، صلح کا ماحول برقرار رکھا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی، اور اس شرط پر مشرکین کو بڑا ناز تھا، کہ ہم نے مسلمانوں سے ایسی بات منوا لی جس میں ان کی توہین ہے، اور مسلمانوں کو اس شرط کے ماننے کی وجہ سے بڑا رنج ہوا تھا۔ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا گیا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے یہ شرط بھی مان لی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ مسلمانوں پر حملہ ہوا تو قریش دشمن کی مدد نہیں کریں گے، قریش پر حملہ ہوا تو مسلمان اس دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، ہم ان کے لیے مکہ خالی کر دیں گے اور ان کو
3 راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت ہوگی۔ یہ معاہدہ طے پا گیا، لکھا گیا، اور جب لکھا جانے لگا تو لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے اس پر اعتراض کیا، میں نہیں جانتا یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحیم کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا لکھنے کا انداز ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ لکھیے، اور وہ تھا بسمک اللہم۔ حضور نے فرمایا یہی لکھ دو۔ پھر حضور نے لکھا یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا، کہا کہ میں اگر آپ کو رسول اللہ مانتا ہوتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، یہ الفاظ نہ لکھے جائے۔ حضور نے فرما دیا ٹھیک ہے، من محمد بن عبداللہ لکھ دو، تمہارے رسول نہ ماننے سے میری رسالت ختم تو نہیں ہو جائے گی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لکھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور جب حضور نے ان سے کہا کہ علی رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دو تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ میری جرت نہیں ہے، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے الفاظ کاٹوں۔ چنانچہ یہ الفاظ خود دست مبارک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیے۔ قریش اس معاہدے پر بڑے خوش۔ جس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا اسی وقت سہیل کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ یہاں حدیبیہ میں آ گئے۔ حالت یہ تھی کہ پاب زنجیر تھے اور جسم پر زخموں کے نشان۔ عرض کیے یا رسول اللہ ایمان قبول کر چکا ہوں، مجھے تو اپنی امان میں لے لیجئے۔ سہیل نے اٹھ کر ابو جندل کو تمانچہ مارا اور صاف کہہ دیا کہ اگر آپ نے ابو جندل کو اپنے پاس روک لیا تو یہ معاہدہ ختم سمجھے۔ حضور نے بڑے عجیب انداز سے درخواست کی، کہا سہیل میں تمہیں اپنا واسطہ دیتا ہوں، میری خاطر ہی ابو جندل کو میرے پاس چھوڑ دو۔ لیکن سہیل اس کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت ابو جندل کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ اللہ تمہارے جیسے کمزوروں کے لیے راستہ نکالے گا۔ جب حضرت ابو جندل کو واپس کیا جا رہا تھا تو وہ تڑپ تڑپ کر مسلمانوں سے کہہ رہے تھے، مسلمانوں میں تمہارا بھائی ہوں، ایمان قبول کر چکا ہوں، مجھے تم پھر ان درندوں کے حوالے کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے انہوں نے میرا کیا حال کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا جذبات ہوں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو واپس جانے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا، مگر جو دل کے جذبات تھے ان کا عجیب عالم تھا، اور یوں کہیں کہ عوامی طور پر مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حاضر خدمت ہوئے، عجیب کیفیت تھی، اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں سچا نبی ہوں۔ کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا تھا، مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا عمر میں وہی کرتا ہوں جو میرا اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ لیکن حضرت عمر کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے، ان سے بھی یہی کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا حضور سچے نبی نہیں؟ اور کیا حضور نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق آئینہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے آپ کو مٹا دیا تھا حضور کی ہستی میں، اپنی ہستی کو ختم کر دیا۔ بالکل وہی الفاظ جو حضور نے ارشاد فرمائے تھے وہی الفاظ حضرت ابو بکر نے بھی ادا کیے۔ فرمایا عمر حضور اللہ کے نبی ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے تو تھے، لہجہ بھی بڑا سخت تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نہ معلوم کتنے غلام آزاد کیے اور کتنے روزے رکھے اور کتنا صدقہ خیرات کیا، اس
کفارے کے طور پر کہ مجھے کیا ہو گیا تھا اس دن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں نے گفتگو کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب صلح ہوگی، معاہدہ لکھا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا جانوروں کو ذبح کر دو، سر منڈوا دو، احرام کھول دو۔ ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا، لیکن حزن و ملال کی وجہ سے مسلمانوں کی ایسی کیفیت تھی کہ ایک بھی نہیں اٹھا۔ وہ اطاعت اور اتباع کے پتلے جو اشارہ ابرو پر جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، ان کا حال یہ کہ ایک بھی نہیں اٹھا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بغیر عمرے کے ہم کیسے واپس چلے جائیں اور کیسے احرام اتار دیں، اور کون ہوتا ہے ہمیں حرم سے روکنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تو پہنچا، لیکن آپ بھی سمجھتے تھے کہ دل کی کیا حالت ہے ان کی، اور کیا کیا مناظر انہوں نے دیکھے ہیں۔ ابو جندل کو دیکھا ہے، اس کے زخم دیکھے ہیں، اس کی زنجیریں دیکھی ہیں، قریش کی ضد دیکھی ہے، سہیل بن عمر کی گفتگو دیکھی ہے، ان کی گستاخیاں دیکھی ہیں، تو ان کے جذبات حضور بھی جانتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دل برداشتہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سمجھدار اور نیک بیوی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جب حضور کی کیفیت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو چھوڑیے، آپ خود سر منڈوا دیجیے اور اپنے جانور کو ذبح کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو سارے ہی سر منڈوانے لگے اور جانوروں کو ذبح کرنے لگے، اور کہتے ہیں اتنی تیزی سے سر مونڈنے لگے کہ کئی صحابہ کرام کے سر کا چمڑا چھل گیا اس تیزی کی وجہ سے۔ انہوں نے بھی احرام کھول دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ اللہ سر مونڈنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ 3 دفعہ دعا فرمائی۔ حضور کو زخموں پر مرہم رکھنے کا طریقہ آتا تھا۔ حضور کی دعا نے زخمی دلوں پر مرہم رکھ دی اور سکون دے دیا۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مقصرین کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے، جنہوں نے بال چھوٹے کیے ہیں، مونڈے نہیں۔ تو حضور نے ایک بار مقصرین کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہم اغفر للمقصرین، جنہوں نے بال چھوٹے کیے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منڈوا کر درخت کے نیچے ڈال دیے، اور صحابہ کرام ان بالوں پر ٹوٹ پڑے، اور جس کے حصے میں جو بال آ گیا اس نے نعمت عظمی سمجھ کر چھپا لیا۔ اور پھر بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ نے ایک نلکی میں حضور کے بال رکھے ہوئے تھے، چند بال، وہ اس میں پانی ڈال کر بیماروں کو پلایا کرتی تھی۔ بعض نے یوں بھی کیا کہ موت سے قبل وصیت کی، میرے پاس حضور کا 1 بال ہے، 2 بال ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن میں یہ بال رکھ دینا، شاید اللہ اس بال کی برکت سے ہی میری مغفرت فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس پلٹے اور راستے میں سورۃ الفتح نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے، کھلی فتح، واضح فتح عطا کر دی۔ صحابہ بھی نہ سمجھ سکے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، غیب نہیں جانتے تھے۔ بعض نے کہا، کیا یہ فتح ہے؟ ہم تو شکست کھا کر آئے ہیں، ان کی ساری باتیں مان لی، ہماری کوئی بات بھی نہیں مانی گئی، عمرے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ لیکن اللہ نے کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار
طرز لگا لگا کر پڑھ رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تجھے فتح مبین عطا کر دی۔ یہ کون سی فتح تھی؟ بعض نے کہا کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ پیشن گوئی ہے، لیکن اکثر حضرات یہ کہتے ہیں اور دل کو بھی یہی بات لگتی ہے کہ یہ جو حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی یہی فتح تھی، یہ مسلمانوں کی عظیم فتح تھی، آنے والے حالات میں اور تاریخ نے ثابت کر دیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور بجا لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی سیاست کا شاہکار تھی۔ اس صلح سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قریش اور یہود کا گٹھ جوڑ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے نبی کی بصیرت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی یہود سے معاہدہ کیا اور معاہدے کی زنجیروں میں ان کے ہاتھ باندھ دیے، لیکن وہ بدعہد قوم تھی۔ معاہدہ کیا تھا، دیکھو نہ تم ہمارے دشمن کی مدد کرنا نہ ہم تمہارے دشمن کی مدد کریں گے، نہ تم ہمارے خلاف جنگ کرنا نہ ہم جنگ کریں گے۔ اور 17 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تالیف قلبی کے لیے، ان کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے۔ لیکن یہ لعنتی اور مغضوب قوم تھی اور ہے، اس نے حضور کے معاہدے کا پاس نہ کیا، اور پسے پردہ یہ قریش سے سازشیں اور تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ تو وہاں جب حضور گئے تو یہود کو معاہدے کی زنجیروں میں جکڑ لیا، اور آج حدیبیہ میں تشریف لائے تو قریش کے ہاتھ باندھ دیے۔ اور یہود کے مقابلے میں قریش سے یہ زیادہ توقع تھی کہ وہ ویسی حرکتیں نہیں کریں گے جیسے یہودی حرکتیں کرتے تھے، تو ان کا گٹھ جوڑ جو تھا آپس میں وہ ختم کر دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک مساوی طاقت کے حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ پہلے تو مشرکین ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ مسلمان بھی کوئی طاقت ہیں، یہ بھی کوئی جماعت ہیں، لیکن آج مذاکرات کی میز پر جب بیٹھے تو گویا کہ انہوں نے مان لیا کہ مسلمانوں کو ایک مساوی حیثیت حاصل ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہو گیا۔ پہلے جنگ کا ماحول تھا، اور جان لیجئے جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے، نفرت کا ماحول، تب حقیقت کا سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ جذبات ٹھنڈے کیے جائیں تو حقیقت کو دلوں میں اتارنا اور سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ جب 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہوا اور جنگ کا ماحول ختم ہوا اور مشرک مدینہ آنے جانے لگے، مسلمان مکہ آنے جانے لگے، آپس میں معاملات ہوئے، کاروبار ہوا، تجارت ہوئی، لین دین ہوا، تو مشرکوں کو مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جان لیجئے میرے بزرگوں اور دوستوں، بسا اوقات مسلمانوں کے معاملات نے کافروں کے دلوں میں ایمان کو اتارا ہے۔ دعوت کی بجائے، تقریر کی بجائے ان کے عمل میں دل بدلے۔ جب قریب سے دیکھا مسلمانوں کے شب و روز کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اعمال کو، ان کے معاملات کو، تو تیزی سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اندازہ کیجئے 13 سال مکی زندگی، 6 سال یہ، 19 سال، اور 19 سال کی محنت کے بعد حدیبیہ میں حضور کے ساتھ کل 1400 افراد تھے۔ صرف 2 سال کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور ان میں خالد بن ولید جیسے انسان۔ اللہ اکبر! سوچتا ہوں کہتے خالد بن ولید کو بھیجا تھا حضور کا راستہ روکنے کے لیے، اگر اس دن مڈ بھیڑ ہو جاتی، ٹکراؤ ہو جاتا، تو ممکن ہے خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ بننے کی سعادت حاصل نہ ہوتی۔
عمر بن عاص بھی اس لشکر میں شامل، عثمان بن ابی طلحہ بھی، حاتم بن ابی بھی۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا اس صلح کا کہ اسلام کو ایک بین الاقوامی مذہب کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور اسی زمانے میں عبداللہ کے در یتیم نے اور آمنہ کے لال نے اور مکہ کے امی نے اور ہمارے آقا نے شاہان عالم کو ایمان کی دعوت کے خطوط لکھے، ایمان قبول کر لو۔ اسی زمانے میں یہود کی طاقت توڑی گئی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا، جسے انسانی نظریں شکست سمجھ رہی تھی، اللہ اسے فتح کہہ رہا تھا، اور سچ اللہ کا قول ہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔ یہاں یہ بھی بتا دوں، میں نے عرض کیا کہ قریش کو بڑا ناز تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے ایک ایسی شرط تسلیم کروا لی ہے جسے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، وہ یہ کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو گیا تو اسے واپس کیا جائے گا، اگر مسلمان مرتد ہو گیا معاذ اللہ تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے مان لیا۔ ہوا یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کر کے مدینہ بھاگ گئے۔ مشرکین نے پیچھے پیچھے 2 بندے بھیجے ان کو پکڑنے کے لیے، مدینے پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں معاہدے کی پابندی کروں گا، ابو بصیر واپس جاؤ۔ مجبور ہوئے حضرت ابو بصیر اور واپس چلے آئے۔ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو بصیر نے جو مشرک لینے کے لیے آیا تھا اس کی تلوار کی تعریف شروع کر دی، بڑی اچھی تلوار ہے، اس کی کاٹ بڑی زبردست معلوم ہوتی ہے۔ مشرک تھا، بیوقوف تھا، تعریف کی وجہ سے کپا بن گیا، پھول گیا، کہنے لگے ہاں بہت اچھی، ذرا دیکھو تو صحیح۔ انہوں نے تلوار پکڑی اور اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی، اس کی تو گردن اڑا دی، دوسرا غلام تھا اس کے ساتھ، وہ ویسے ہی بھاگ گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے بعد میں یہ کیا، دیکھا کہ حضور بھی پناہ نہیں دیتے، مکہ میں بھی نہیں جا سکتا، وہاں سے چلے گئے اور سمندر کے کنارے جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت ابو جندل جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے تھے، ان کو پتا چلا تو وہ بھی ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ ہوتے ہوتے 70 افراد کی جماعت وہاں مقیم ہو گئی، جنہیں حضور وعدے کی پابندی کی وجہ سے مدینے نہیں آنے دیتے تھے اور مکے والے ایمان کی وجہ سے مکے میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہاں 70 افراد جمع ہو گئے، قریش کے قافلے بھی وہیں سے گزرتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ گزارا تو کرنا تھا، کافر کا مال مال غنیمت ہے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارے تو قافلے بھی محفوظ نہیں رہے، تجارتی کاروان لوٹے جا رہے، تو خود درخواست کی کہ خدا را ان 70 افراد کو اپنے پاس بلا لیجئے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائے اللہ، جب حضور کا پیغام پہنچا، تحریر پہنچی، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بصیر کا آخری وقت تھا۔ حضور کے نامہ مبارک کو اپنی آنکھوں پر رکھا، سینے سے لگایا اور انتقال فرما گئے، اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا اور ان کے باقی ساتھی مدینہ منورہ میں واپس آ گئے۔ تو وہ شرط جس پر ان کو بڑا ناز تھا، اس کا انجام یہ ہوا، خود اس کو توڑا، اس کے خلاف کیا۔ حضور ان کو بلا لیجیے، ہماری مصیبت بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یہ فتح اس لیے عطا کی تاکہ اللہ آپ پر 4 انعامات کرے۔ پہلا انعام، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی معاف فرما دے۔ اللہ، ساری کوتاہیاں معاف، سارے گناہ معاف۔ ارے حضور کے بھی کوئی گناہ تھے؟ حضور تو معصوم تھے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے آپ کے سارے گناہ معاف، ہر کوتاہی معاف؟
علماء تو اس کے لیے جملہ جو استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام نیکوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین اپنے گناہ شمار کر لیتے ہیں. لیکن میں آسان الفاظ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی آپ میری نظر میں تو گناہگار نہیں ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں موقع پر مجھ سے عبادت اور اطاعت کا حق ادا نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں، تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوتاہی ہوگی وہ بھی میں نے معاف کر دی. میری نظر میں تو آپ گناہگار ہے نہیں، لیکن جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے گناہ تھے، یہ میری غلطی تھی، یہ میری کوتاہی تھی، مجھ سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، تو میرے نبی میں نے وہ بھی معاف کر دیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت شروع کر دی کہ آپ کے قدموں میں ورم آ گیا. عرض کیا گیا الیس قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ساری کوتاہیاں معاف نہیں کر دی؟ پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ ارے لوگوں، یہ سجدے یہ رکوع میں گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتا ہوں. اللہ تیرا شکر کہ تو نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا، تیرا شکر کہ تو مجھے مقام محمود پر فائز کرے گا، اور تیرا شکر کہ تو نے میری ساری کوتاہیاں معاف کر دی. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلا انعام. دوسرا انعام وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت کی تیرے اوپر تکمیل کر دے. اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو فتح عطا کی تاکہ نعمت کی تکمیل ہو جائے. نبوت تو آپ کو پہلے ہی عطا کر دی تھی، اب سلطنت بھی عطا کر دی، دین بھی دے دیا اور دنیا بھی عطا کر دی. تیسری نعمت وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. ارے حضور کو ہدایت، کیا حضور کو پہلے ہدایت نہیں تھی؟ ہدایت کے مختلف مراتب ہیں، مدارج ہیں. ہدایت تو اس مسلمان کو بھی حاصل ہے جو صرف کلمہ پڑھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. ہدایت کا ایک مرتبہ تو اسے بھی حاصل ہے. ہدایت اسے بھی حاصل ہے جو کبھی کبھار عبادت کر لیتا ہے. ہدایت اسے بھی حاصل ہے جو بعض فرائض ادا کرتا ہے، بعض ادا نہیں کرتا. ہدایت صحابہ کو بھی حاصل تھی، تابعین کو بھی حاصل تھی، ہدایت انبیاء کو بھی حاصل، اور ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل. ہدایت کا اعلیٰ ترین مقام. ہم تجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیں. چوتھا انعام وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تمہاری زبردست نصرت کرے، اعلیٰ درجے کی نصرت اور مدد. کچھ نہ تھا اور کیسر و کسرا کانپ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی، آپ کو رعب عطا کیا. پہلے نبی کا ذکر کیا اور پھر نبی کے ماننے والوں کا. اللہ اکبر. کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ صحابہ کرام نے یہ کوتاہی نہیں کی کہ حضور کے حکم کے ماننے میں کچھ تأمل کیا؟ ممکن تھا کسی کے دل میں کوئی گستاخانہ خیال آ جائے. اللہ نے صحابہ کی بھی ساتھ ہی تعریف فرما دی. فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. سکینت، اطمینان. یہ سکینت اور اطمینان ہی تو تھا. آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن حضور نے فرمایا آؤ لڑنے کی بیعت کرو،
عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو بیعت کے لیے تیار ہو گئے، یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں، ہم لڑیں گے، نہتے لڑیں گے۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کچھ نہیں لیکن لڑیں گے، بدلہ لے کر چلیں گے۔ اور پھر جب کفار کی طرف سے جاہلانہ انداز اختیار کیا جا رہا تھا اور حضور صلح فرما رہے تھے، جذبات بھڑک رہے تھے، لیکن جب حضور نے صلح فرمائی تو صلح پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ سہیل بن عمر کے سامنے ہی اڑ گئے ہوں کہ ہمیں یہ شرطیں منظور نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے جو کچھ کہا تنہائی میں جا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں نے، صحابہ نے، حضور نے جو کچھ صلح کی اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یا رسول اللہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ ارے جب ہم یہ واقعات سن رہے ہیں، آج سے اس وقت سے 1450 سال بعد ہم سن رہے ہیں، ان گندے کانوں کے ساتھ اور ان کالے دلوں کے ساتھ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو تھے، جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے ایمان میں کتنا اضافہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ کا ایک ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے، اللہ جو کچھ فرمایا وہ سب پورا ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، ملائکہ کا لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں، جنات کا لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں، انسانوں کا لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں، ہوا اللہ کے قبضے میں، اور آگ اللہ کے قبضے میں، یہ سمندر اور دریا اللہ کے قبضے میں، یہ سارے عناصر یہ اللہ کے قبضے میں، یہ روشنی کا منبع سورج اللہ کے قبضے میں، اور یہ کرنے بکھیرنے والا چاند اللہ کے قبضے میں، یہ اندھیرا اللہ کے قبضے میں، یہ حشرات، یہ کیڑے مکوڑے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ سارے کے سارے لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات کے اختتام پر یہ جو صفات لائی جاتی ہیں، ان صفات کا آیت کے مضمون سے بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ ارے تم سوچ رہے تھے یہ کیا فتح ہو رہی ہے، یہ کیا صلح ہو رہا ہے، میں جانتا تھا، علیما، میں جانتا تھا یہ تمہارے حق میں ہے، یہ شکست نہیں، یہ فتح ہے، یہ ذلت نہیں، یہ عزت ہے، میں جانتا تھا۔ حکیمہ، جو کچھ کرتا ہوں حکمت کے ساتھ کرتا ہوں، میرے ہر فیصلے میں، ہر حکم میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ داخل کر دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ چاہتا تھا کہ حدیبیہ والوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے، ان کو عزت کا منصب عطا کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، جس صحابی نے، جس انسان نے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دے، ان کے باطن کو بھی پاک کر دے۔ اللہ نے پہلے تو نبی سے کہا نا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
اللہ چاہتا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ، ساری کوتاہیاں معاف فرما دے، اور یہاں صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ چاہتا تھا کہ ان حدیبیہ والے سارے شرکاء کی کوتاہیاں اور غلطیاں معاف کر دے اور ان سے دور کر دے۔ فَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرما دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ سزا دے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے تھے، اللہ کے بارے میں برے گمان۔ ایک روایت میں آتا ہے جب حدیبیہ میں صلح ہو گئی تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہنے لگا ایظن محمد اذا صالح اہل مکہ او فتحها لا يبقى له عدو فأين فارس والروم، کیا محمد یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اہل مکہ سے صلح کر لی یا مکہ کو فتح کر لیا تو اب دنیا میں اس کا کوئی دشمن باقی نہیں رہا؟ فارس کہاں گیا، روم کہاں گیا، کیسے ان کا مقابلہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو برے برے گمان کہ یہ اسلام باقی نہیں رہے گا، حضور باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، ان پر برا وقت پڑنے والا ہے، وغضب اللہ علیہم، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، ولعنہم، اور ان پر اللہ نے لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ ابھی تو یہ کہا تھا، ابھی تو فرمایا تھا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اب دوبارہ کہا جا رہا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ مفسرین کہتے ہیں بتانا یہ ہے کہ رحمت کے لشکر بھی اس کے قبضے میں ہیں اور عذاب کے لشکر بھی اس کے قبضے میں ہیں، جنود الرحمت بھی اس کے قبضے میں اور جنود العذاب بھی اس کے قبضے میں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو رحمت کے لشکر ہیں کسی کے لیے وہ رحمت بن جاتے ہیں اور کسی کے لیے زحمت بن جاتے ہیں۔ فرشتے ہی ہیں، کسی کے لیے رحمت لے کر آتے ہیں، کسی کے لیے عذاب، آگ، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں کسی کے لیے رحمت بنتی ہیں اور کسی کے لیے عذاب۔ وساعت مسیرا وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے 4 فضائل ذکر کیے۔ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، کیوں؟ تاکہ آپ کی اگلی پچھلی ساری کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے۔ نمبر 2، تاکہ اللہ اپنی نعمت پوری کر دے۔ نمبر 3، اور اللہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اور نمبر 4، اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے حق میں بھی 4 وعدے اور 4 بشارتیں۔ پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان ڈال دیا، دوسرا یہ کہ اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور تیسرا یہ کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور چوتھا یہ کہ اللہ ان کی ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا، ان سے دور کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد منافقوں اور مشرکوں کے لیے بھی 4 آثار، 4 وعیدیں۔ پہلی یہ دردناک عذاب، دوسرا یہ کہ ان پر اللہ کا غضب، تیسرا یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت، اور چوتھا یہ کہ جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس ٹھکانے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو سوال تھا، پچھلی دفعہ دیر ہو گئی تھی اس لیے جواب نہ دے سکا۔ اصل میں گزشتہ سے پیوستہ درس میں
میں نے عرض کیا تھا کہ اگر واقعی کہیں شرعی جہاد ہو رہا ہو تو اس میں شرکت کی جا سکتی ہے. تو میرے بعض ساتھیوں نے نامعلوم کیوں یہ سمجھا کہ جہاد کی اہمیت شاید معاذ اللہ کم کی جا رہی ہے. میرا یہ مقصد نہیں تھا. یہ بات تو واضح ہے کہ جہاد فرض ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ ہر کوئی جب چاہے جہاں چاہے تلوار چلانا شروع کر دے اور گولی چلانا شروع کر دے اور ہم کہیں جہاد کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بات بھی واضح ہے کہ جہاد انفرادی عمل نہیں، اجتماعی عمل ہے. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جہاد کے لیے بہرحال کچھ شرائط ہیں، بغیر شرطوں کے جہاد نہیں ہے. لہذا بھائی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر میں اس پر مزید بات کروں تو ممکن ہے کچھ غلط فہمی ہو. تو آپ حضرات کو جن مفتیان کرام پر اعتماد ہے ان سے شرائط کے بارے میں بھی پوچھ لیں، اور یہ بھی پوچھ لیں کہ کہاں شرعی جہاد ہو رہا ہے اور وہاں آپ شرکت فرمانا چاہیں تو شرکت فرمائیے. بس میری گفتگو کا حاصل یہ تھا. اور آخر میں یہ ہمارے ساتھی نے گزشتہ سال کی طرح یہ اسلامی ہجری کیلنڈر وہ چھاپ دیا ہے، اور یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہاں یہ ساتھی جو کچھ کر رہے ہیں کاروبار کی نیت سے نہیں، آخرت کی تجارت کی نیت سے. یہ جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے، کیسٹ، سی ڈیز، انٹرنیٹ، اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ اب الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے اور ساتھیوں کی کوششوں سے تقریباً 9 لاکھ افراد ہو گئے نیٹ پر درس سننے والے. اللہ اس تعداد میں مزید اضافہ فرمائے. تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اشاعت قرآن کے جذبہ سے یہ کام کر رہے ہیں. میں درس کے شرکاء میں سے ایک ایک شریک سے درخواست کروں گا ان کے ساتھ تعاون کیجیے. یہ آپ کا ان کے ساتھ تعاون نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعاون ہے. اس اشاعت میں آپ بھی حصہ لیجیے. ہر ساتھی کیلنڈر خریدے، ایک نہیں زیادہ خریدے، اور صرف خریدے نہیں لگوائیں بھی، اس لیے کہ اس کیلنڈر میں جہاں اسلامی تاریخ کو رواج دینے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر درس قرآن کے اس سلسلے کو مزید عام کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. تو آپ حضرات بھی اس میں اپنی طاقت کے مطابق حصہ لیں. اللہ ہم سب کو اشاعت قرآن کی اس مہم میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان ہم پر رحم فرما، یا غفار ہمیں معاف فرما دے، یا ستار دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یا تواب تو ہماری توبہ قبول فرما لے، یا وہاب ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، یا رزاق یا غنی ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. اللہ ہم کو رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہم کو شفا نصیب فرما، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ یہ جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور اے اللہ جو نہیں کہہ سکے یا ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جیلوں میں گرفتار ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما. ان میں سے جو بے گناہ ہیں ان کو باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما. اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما. اللہ تو رحمان ہے، رحمت کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو پاک فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک فرما دے. دل کالے ہو چکے، اللہ دلوں کو سفید فرما دے. دلوں میں ایمان کا نور بھر دے. اللہ ایمان کا نور بھر دے. اللہ دلوں سے گناہوں کی کالک کو دور فرما دے. اللہ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اللہ
اشاعت قرآن کا یہ جو ناقص سلسلہ، کمزور سی کوشش ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے، یا رب قبول فرما لے، یا رب قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کمزور سی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ اللہ جو ساتھی اللہ تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد سے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور مرتے دم تک تجھ سے مانگنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com